الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز و مکرم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو یہ زندگی عطا کی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا تحفہ اور اللہ کی طرف سے ملنے والا ایک بہت بڑا گفٹ اور عطیہ ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف سے ملنے والی اس عظیم نعمت اور دولت پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور شکر کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال اور اپنے افعال اور اپنی زندگی سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ واقعی ہم اللہ کی اس عظیم نعمت پر شکر کرتے ہیں۔ اور اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں۔ یہ اللہ کی کسی بھی نعمت کا صحیح استعمال ہے اور صحیح شکر گزاری ہے۔ ابھی میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو چیزیں تمہیں دیں ان کو مضبوطی سے لے لو، پکڑ لو، اپنی زندگی میں ان کو داخل کر لو، اپنی زندگی میں ان پر عمل کرو، اور جن کاموں سے تم کو منع کرے ان سے رک جاؤ، باز آ جاؤ، ان کو چھوڑ دو، اور اس کام میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے سخت پکڑ کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں آج کے ماحول میں ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیگر معاشروں کی طرح اور دیگر مذہب والوں کے کلچر کی طرح ایک بہت بری چیز یہ داخل ہوتی جا رہی ہے، اور ہمارا وہ طبقہ، ہمارے وہ بچے بچیاں جو عصری اداروں میں اور اسکول اور کالج میں پڑھتے ہیں، وہ وہاں کی تہذیب سے متاثر ہو کر ایسے بہت سے کام اپنی زندگی میں لے آتے ہیں، اپنے گھروں میں لے آتے ہیں، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں لے آتے ہیں، کہ جن کی وجہ سے اسلام کی صحیح شکل و صورت اور اسلام کا صحیح پیغام اور دین کا صحیح رجحان اور مزاج لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت پڑتی ہے اس بات کی کہ امت کی رہنمائی کی جائے، مسلمانوں کو صحیح راستہ دکھایا جائے، اور دینی اعتبار سے، شرعی اعتبار سے ان کی صحیح رہنمائی کی جائے۔ آج کل جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، 25 دسمبر ہی سے عیسائی دنیا اور پھر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی جشن کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں، اور 25 دسمبر کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے، یہ تصور لوگوں نے اپنا رکھا ہے کہ 25 دسمبر کو وہ اللہ کے یہاں اولاد ہوئی تھی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ بہت گھناؤنا اور بہت بڑا، یہ سمجھ لیجئے شرکیہ عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی بھی قسم کی آل و اولاد سے، خاندان سے پاک صاف ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود کسی سے جنے گئے، اور نہ اللہ کا کوئی خاندان ہے، قبیلہ ہے، حسب نسب کا کوئی معاملہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے اتنی زیادہ جرأت کا ثبوت پیش کیا اور اتنی زیادہ حماقت کا ثبوت پیش کیا کہ وہ 25 دسمبر کو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے یہاں اولاد ہوئی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو 25 دسمبر ہی سے پوری دنیا کے اندر اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، اس طرح کے جشن منائے جاتے ہیں، اور پھر 1 جنوری جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو اس کی رات میں تو ساری حدیں پار کر دی جاتی ہیں، اور ہر قسم کے گناہوں کا اس طرح کے جشن کے اندر بھرپور طریقے سے ان کو منایا جاتا ہے، اور ان کو اپنے جشن کا، اپنے پروگرام کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اسلامی تصور یہ ہے، اسلامی نظریہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں،
اللہ نے ان کو پاک بیوی حضرت مریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بطن سے، اپنے کلمہ کن سے، اپنے حکم سے اللہ نے بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا تھا، اور ان کی تعلیمات ایسی پیاری اور ایسی صاف ستھری ہیں کہ ان میں کہیں بھی اس طرح کا رقص و سرود اور اس طرح کی مجلسیں ہیں جس کے اندر شراب بھی ہو، زناکاری بھی ہو، بدکاری بھی ہو، بے حیائی بھی ہو، اور طرح طرح کی فضول خرچیاں ہوں، اس طرح کی کوئی تعلیم حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شریعت میں نہیں ہے۔ اور شریعت محمدیہ میں تو صاف طور پر قرآن و حدیث میں ان چیزوں کی ممانعت آئی ہے۔ لہذا یہ سمجھنا کہ ہم یہ کام کر کے حضرت عیسیٰ کے جنم دن پر اور ان کے برتھ ڈے پر خوشی منا رہے ہیں، گویا اللہ کے نبی پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی اس دنیا میں آئے تھے تو ہم اس موقع پر ان کا جنم دن مناتے ہیں، یہ بالکل بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہے۔ صحیح معنی میں ان کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ ہم ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں، جو اللہ کا پیغام لے کر وہ دنیا میں آئے تھے، جو شریعت اور ہدایت لے کر وہ دنیا میں آئے تھے، ہم اس شریعت اور اس ہدایت کو فالو کرنے والے بن جائیں۔ یہ در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کی دلیل ہے۔ تو یکم جنوری میں سمجھا جاتا ہے کہ گویا اس دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عقیقہ ہوا تھا، 7ویں دن، اور رومیوں کے یہاں قدیم زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے کہ وہ یکم جنوری کو پروگرام رکھتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا گویا عقیقہ مناتے ہیں، اور عقیقہ منانے کے ساتھ ساتھ ان کے جو خاص بت ہیں ان بتوں کی پوجا کی جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسلمانوں کو اس پر خاص طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ غیر قوموں کے جو مذہبی تہوار ہیں، ان کے جو مذہبی دن ہیں، ہمیں ان میں کسی بھی درجے میں شرکت اور شمولیت نہیں کرنی چاہیے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، اس لیے کہ ہر مذہب والے، ہر ملت والے اور ہر قوم کے کچھ نہ کچھ ایسے تہوار ہوتے ہیں جن کا تعلق صرف رسم و رواج سے نہیں ہوتا بلکہ ان کے دین و مذہب سے ہوتا ہے۔ تو یہ 25 دسمبر ہو یا یکم جنوری، جس پر ہیپی نیو ایئر کر کے جس کو ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی جاتی ہے، اس طرح کے پروگرام کیے جاتے ہیں، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کا طریقہ ہے۔ لہذا ہمیں اس سے بچنا ہے۔ اگر ہم نے ایسی کوئی حرکت کی تو اللہ کے نبی نے صاف ارشاد فرما دیا، من تشبہ بقوم فہو منہ۔ حضرت امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل کی ہے کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت میں اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو اگر ہم نے ایسی کوئی حرکت کی جس کا تعلق دوسری قوموں کے مذہبی تہواروں سے ہو تو نعوذ باللہ کہیں ہمارا بھی شمار انہی لوگوں کے ساتھ نہ ہو جائے، اس لیے ہمیں اس حرکت سے بچنا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا جو نظام ہے، ہجری نظام جس کو بولتے ہیں، قمری نظام جس کو بولتے ہیں، چاند کا نظام جس کو بولتے ہیں، وہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ آج یہ افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے بچوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے بہت سارے دینداروں کو بھی یہ نہیں پتہ چلتا کہ آج چاند کی کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سن چل رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں جو شمسی نظام ہے، انگریزی نظام ہے، وہ سب کو یاد رہتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ رہتا ہے کہ آج کون سی تاریخ ہے، کون سا مہینہ ہے، کون سا سن چل رہا ہے، اور سال کب پورا ہو رہا ہے، سال کب لگ رہا ہے نیا۔ تو یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اپنا نظام تو یاد نہیں، اپنا سبق تو یاد نہیں، ہم دوسروں کے سبق یاد کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اپنے معاشرے میں ان کو رواج دے رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اللہ نے جو ہمیں نظام دیا ہے وہ ہجری نظام ہے، اس نظام سے وابستہ ہجرت کی وہ بڑی عظیم الشان تاریخ وابستہ ہے کہ جس سے اسلام کو سربلندی ملتی ہے، اور اس مسلمانوں کو ہمت اور حوصلہ ملتا ہے، اور یہ جذبہ ملتا ہے کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے کے لیے اگر کبھی ہمیں اپنی جان کی بازی لگانی پڑے، اپنے مال کی بازی لگانی پڑے، اپنے مکان کی، دکان کی بازی لگانی پڑے، تو ہم اس کے لیے تیار رہیں۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو بھی اور خود بھی اس کا اہتمام کرنے اور کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے قمری اور ہجری نظام کو یاد رکھیں کہ کب کون سا مہینہ شروع ہوا، کون سا مہینہ ختم ہوا، اسلامی سال کس مہینے پر ختم ہوتا ہے، کون سے مہینے سے شروع ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ گھٹی میں ڈال کر پلایا جائے۔ آج جیسے فتنوں کا ماحول ہے اور طرح طرح سے ارتداد کی ہوائیں چل رہی ہیں اور مسلمان بچوں اور بچیوں کو مرتد بنانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے ماحول میں ہر والدین کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کیسے ان کے ایمان، اعمال اور اسلام کو محفوظ رکھا جائے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ جو انگریزی مہینے ہیں، ان مہینوں کے پیچھے بھی کچھ نہ کچھ وجہ ہے کہ ان کے نام کیوں رکھے گئے ہیں۔ جیسے جنوری ہے
تو جنوری کا تعلق بھی یہ ایک مذہبی نام ہے، اور رومی لوگ جو ہوتے تھے، عیسائی ہوتے تھے، ان کا ایک دیو ہوتا تھا جس کو جینو کر کے پکارا کرتے تھے، اسی کی یاد میں اس مہینے کو جنوری کہتے ہیں۔ تو ہر مہینے کے پیچھے ایسے ہی کچھ نہ کچھ ایسا ضرور آپ کو مل جائے گا کہ جس کی وجہ سے ان غیر قوموں کے اور غیر مسلم لوگوں کے کسی دیوی دیوتا یا ان کے کسی بت کا نام ان کی یادگار ہے۔ لہذا اس نیت سے تو ہمیں اور زیادہ ان چیزوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے اور اپنے معاشرے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال نئے سال کے تعلق سے یہ بھی عرض ہے کہ ہمیں اللہ کی طرف سے 2 دن ایسے ملے ہیں خوشی منانے کے، ایک تو عید الاضحیٰ اور ایک عید الفطر۔ اس کے علاوہ کوئی تیسرا دن شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہم اس کو تہوار کی شکل میں منائیں۔ اگر کوئی مناتا ہے تو وہ دین میں اضافہ کرتا ہے، وہ دین کے اندر اضافے والا عمل کرتا ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ اس لیے سب حضرات سے گزارش ہے کہ اللہ سے توبہ بھی کریں۔ زندگی کا 1 سال گزر گیا ہے تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے جو قیمتی دولت ہمیں زندگی کی شکل میں عطا کی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ ہم سے فوت ہو گیا، اور لاپرواہی میں، غفلت اور کوتاہیوں میں، اللہ کی نافرمانی میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کے بغیر ہمارا پورا سال ایسے غفلت میں، دنیا کی رنگ رلیوں میں گزر گیا ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، خوش ہونے کا مقام نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور غور و فکر کر لو کہ تم نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کل قیامت کے لیے تم نے کیا اعمال اللہ کے سامنے پورے سال میں کر کے بھیجے ہیں، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ کے یہاں جب ایک ایک پل کا حساب ہوگا، اور اللہ نے جو زندگی دی تھی، یہ جو جوانی دی تھی، یہ قیمتی لمحات اور زندگی کے بہترین سانس، اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں اللہ نے جو سال بھر ہمیں دی تھی، ہم نے ان کا کیا استعمال کیا، کیا جائز استعمال کیا، ناجائز استعمال کیا، ان کو صحیح کاموں میں لگایا یا غلط کاموں میں لگایا، یہ سب حساب کتاب ہمیں اللہ کے دربار میں دینا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اپنا محاسبہ خود کر لو، خود اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے۔ یعنی ہم نے کیا کھویا ہے، پورے سال میں کیا کمایا ہے، ہم اس کا حساب کریں۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہو گئی ہے گزشتہ سال میں، ہم اس پر اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، توبہ استغفار کریں، شرمندہ ہوں، اور بقیہ جو زندگی بچی ہے ہم اس کے لیے اللہ سے پکی سچی توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ وہ انشاءاللہ نمازوں کے اہتمام کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ انشاءاللہ ہم اس کو گزاریں گے۔ یہ کسی نہ کسی درجے میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ سال کے آنے جانے پر یہ ہمارا احساس ہونا چاہیے اور ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے اور یہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے کہنے والے نے بہت خوب کہا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردون گھڑی عمر کی ایک اور گرا دی۔ یہ جو گھڑی چل رہی ہے، یہ گھڑی کی ٹک 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 جو ہم سنتے ہیں، یہ ایک ایسے لمحے ہیں کہ جو زندگی میں کبھی واپس نہیں آ سکتے۔ دنیا میں ہر چیز کھونے کے بعد واپس آ سکتی ہے، لیکن وقت، یہ ٹائم اور زندگی، یہ جوانی، یہ کبھی لوٹ کر واپس نہیں آ سکتی۔ چاہے انسان پانی کے آنسو کے بجائے خون کے آنسو کیوں نہ رونے لگ جائے، لیکن یہ چیزیں کبھی واپس نہیں ہو سکتی۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے تھے کہ مجھے کسی چیز پر اتنی شرمندگی اور اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا کہ اس دن پر ہوا کہ جو میری زندگی سے کم ہو گیا ہو لیکن میری نیکیوں میں اس دن اضافہ نہ ہوا ہو۔ آج ہمیں بھی یہی محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس مہینے میں، اس سال میں کتنا اللہ کا نام لیا، کتنا قرآن پڑھا، کتنی صورتیں ہم نے یاد کی، کتنی حدیثیں یاد کی، کتنے مسائل پر ہم نے عمل کیا، کن کن کے حقوق ہم سے وابستہ تھے، متعلق تھے، کن کن کے حقوق ہم نے دیے اور کن کے حقوق ہم نے دبائے۔ یہ سب ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، زندگی دی ہے، اور اسی کام کے لیے دی ہے۔ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ جو دوسری مخلوقیں ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، وہ صبح کو کھانے پینے کے لیے اپنے گھونسلوں سے، اپنے ٹھکانوں سے نکلتے ہیں اور بھر پیٹ واپس آتے ہیں، بس یہی ان کی زندگی کا مقصد ہے۔ لیکن ہمیں اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، صرف کھانے کمانے کے لیے، یہ دنیا میں لگے رہنے کی وجہ سے، یہ اسی طرح صبح اٹھ کر اور اپنے کاروبار پر جا کر شام میں گھر آ کر لیٹ جانا، سو جانا، اور بس اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لینا، یہ مقصد نہیں، یہ تو ضرورت ہے۔ ضرورت کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے اور مقصد کو مقصد کے درجے میں رکھا جائے، اور مقصد قرآن نے صاف بیان کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جن و انس کو تو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے،
اور یہ بات پہلے بھی بار بار کہی گئی ہے کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم بس نماز پڑھتے رہیں مسجد سے باہر ہی نہ نکلیں، ہر وقت قرآن کریم پڑھتے رہیں، ہر وقت اللہ اللہ کرتے ہیں، یہی عبادت نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر عمل عبادت بن سکتا ہے۔ ہم گھر سے نکلیں، کاروبار کرنے کے لیے نکلیں تو حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال طریقے سے اپنا بزنس کریں، اس نیت سے کریں کہ میرے اوپر میری جان کا بھی حق ہے، میرے جسم کا بھی حق ہے، تو میں کماؤں گا تو اپنے جسم پر لگاؤں گا، وہی اللہ کی نعمت کا حق ادا کروں گا۔ اسی طرح ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، تو اس نیت سے کمائیں، اس نیت سے ان کو کھلائیں، بزنس کریں کہ ان کا بھی حق مجھ سے وابستہ ہے، اللہ نے میری ذمہ داری لگائی ہے ان کو کھلانے پلانے کی، تو اس نیت سے ہم کمائیں گے تو یہ صبح سے شام تک کا پورا ہمارا نظام یہ عبادت بن جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس نظریے سے اپنا ہر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر ہماری شان عبدیت اور شان بندگی ٹپکنی چاہیے، لگنا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول کی امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو اور سب کو اس طرح کے اہتمام کے ساتھ، فکر کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ چاہے نیا سال ہو یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی موقع ہو سال کا، اس میں ہمیں اس طرح کی خرافات سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمت اور جرأت عطا فرمائے۔ آج کل مسلمانوں کے ساتھ یہ بڑا مسئلہ چل پڑا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو مسلمان خود بخود اس پر زیادتی کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم شکوہ غیروں کا کرتے ہیں کہ غیروں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، لیکن ہم خود اسلام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں اس پر ہماری نظر نہیں جاتی۔ یہ بات بار بار عرض کی جا چکی ہے کہ آج کل مسجدوں کا ماحول دیکھیے، کتنے نمازی 5 وقتہ ہیں جو 5 وقت نماز اہتمام سے پڑھتے ہوں۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی حکومت کا قانون تو نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل عام اجازت ہے، آپ 5 وقت آئیے، نماز پڑھیے اہتمام سے۔ قرآن کریم کی تلاوت سے کون روکتا ہے؟ کس حکومت کا قانون ہے کہ آپ قرآن نہیں اٹھا سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ کون سی حکومت نے منع کیا ہے کہ آپ اللہ اللہ نہیں کر سکتے، ذکر نہیں کر سکتے؟ یہ سارے ہم نے خود اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور کیا ہوا ہے، خود اپنی زندگیوں سے، اپنے گھروں سے ہم نے اسلام کو باہر دھکیل رکھا ہے، اور ہم الزام دوسروں کو دیتے ہیں۔ دوسروں کا کام اور دشمن کا کام تو نقصان پہنچانا ہے، سانپ کا کام تو ڈسنا ہے، کاٹنا ہے۔ ان سے اگر ہمدردی اور خیر خواہی کی امید رکھی جائے تو ہماری بیوقوفی ہے۔ خود ہمیں اسلام سے کتنی دلچسپی ہے، خود ہمیں اسلام سے کتنی محبت ہے، ہم خود اسلام کو کتنا فالو کرتے ہیں، یہ محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں سال کے آخر میں، کہ اس سال میں ہم نے کتنا اسلام کو فالو کیا، کتنا اسلام کے خلاف ہم نے اپنے آپ کو لگایا، اور اسلام کے خلاف تعلیمات کو ہم نے کتنا فالو کیا، اور اسلام کی تعلیمات سے ہم کتنے دور رہے۔ یہ غور و فکر ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو سب کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔